وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع آ رہے ہیں جس میں شریعت کے احکامات کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں اعتدال پسندی کی تلقین کرتا ہے۔ معاملات میں ایک انتہا وہ تھی جو یہود نے اختیار کی تھی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، حلال حرام کا کوئی لحاظ نہیں۔ اور دوسری انتہا پسندی وہ تھی جو عیسائیوں نے اختیار کی، رہبانیت کی، دنیا کی جائز چیزوں کو بھی ترک کر دو۔ ہمارے دین نے ایک بیلنسڈ ویو ہمیں عطا فرمایا اور ایک اعتدال پر مبنی راستہ عطا فرمایا۔ وہ یہ کہ جو کچھ اللہ نے حلال کیا اسے اختیار کرو، جائز طریقے پر اللہ کی نعمتوں کو کماؤ، اس کو حاصل کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور یہاں تک فرمایا انتہا پسندی سے بچنے کے لیے کہ حلال کو حرام نہ کر لو۔ جیسے ہمارے دین میں کسی حرام شے کو اختیار کرنا برا اور غلط ہے، ایسے ہی کسی حلال شے کو حرام کر لینا یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے 2 کی خواہش کی خاطر ایک مخصوص قسم کے شہد کو اپنے اوپر استعمال کرنا روک لیا۔ آپ نے اس کا استعمال ترک فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو تنبیہ فرما دی، اور سورہ التحریم آیت نمبر 1 میں الفاظ آئے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس چیز کو اپنے لیے حرام کرتے ہیں جو اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے۔ اس لیے الفاظ آ گئے کہیں امت آپ کی پیروی میں کسی جائز چیز کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک روک لی تھی، امت حرام نہ سمجھ لے اس کو، اس لیے اللہ نے تنبیہ فرما دی۔ اسی طرح ایک واقعہ ہمیں بخاری شریف میں ملتا ہے اور مسلم شریف میں بھی روایت ہے، 3 صحابہ ان میں سے ایک نے طے فرمایا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے فرمایا کہ میں ہمیشہ نماز ادا کروں گا، تیسرے صحابی نے فرمایا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں، یعنی نفل روزے، میں نماز ادا بھی کرتا ہوں، یعنی رات کو قیام اللیل، اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے، میں بھرپور زندگی بسر کرتا ہوں۔ پھر فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کر لی، میری سنت کی خلاف ورزی کی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نوٹ فرمائیے جس طرح حرام کا اختیار کرنا ہمارے دین میں منع ہے، ایسے ہی کسی حلال شے کو حرام کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ اس غلو اور زیادتی سے اہل کتاب کو بھی منع کیا گیا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 میں ہم پڑھ چکے، لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب سے کہا گیا اپنے دین میں غلو نہ کرو، تو ہمیں بھی اس طرح کی زیادتی سے منع کیا جا رہا ہے۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حلال کوئی انسان بغیر کسی وجہ کے اپنے اوپر حرام کر لے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ حلال کا بے جا استعمال کرنا یہ بھی درست نہیں، اللہ کی نعمت کی ناقدری۔
اور حرام کا ارتکاب کرنا یہ بھی حد سے تجاوز ہے. ان تمام صورتوں سے ہمیں بچنا چاہیے. فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. یعنی کہ جو شے استعمال کر رہے ہو اصلاً وہ حلال ہونی چاہیے. نمبر 2 وہ طیب یعنی پاک ہونی چاہیے، حرام مال میں سے نہ ہو. اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم تو وہ جہنم کا ہی مستحق ہے. تو نمبر 1 حرام میں سے نہ ہو، اور نمبر 2 اس میں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہو، بد عقیدگی اس میں شامل نہ ہو. تو فرمائے کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اس کے بعد قسموں کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے، اور اگر کسی نے صحیح قسم کھائی ہو اور فار اینی ریزن اس کو توڑنی پڑ جائے تو اس کا کفارہ اس مقام پر بیان کیا جا رہا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر مواخذہ نہیں فرماتا. بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہو جاتا ہے، جیسے عربوں کا بھی مزاج ہوا کرتا تھا کہ واللہ باللہ، ہر جملے میں یہ لفظ آ جاتا ہے. یہ بلا ارادہ ہے جو اللہ کی قسم کھا لی. تو فرمائے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری بلا ارادہ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہارا مواخذہ فرماتا ہے ان قسموں پر جو تم پورے دل کی مضبوطی کے ساتھ کھاؤ، پورے ارادے کے ساتھ کھاؤ. نوٹ فرمائیے کہ قسم صرف اللہ کی کھانا جائز ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ ضرورت پیش آئے. بات پہ قسم کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ منافقین کی روش ہے جو سورۃ المنافقون میں بیان ہوئی کہ وہ اپنے جھوٹے ایمان کے اظہار کے لیے قسمیں کھایا کرتے تھے. اور مزید نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا یہ شرک ہے ہمارے دین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے. تو اگر ضرورت ہو تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی قسم کھانا جائز نہیں. اب اگر کسی نے صحیح قسم کھائی اور کسی وجہ سے توڑنے کا موقع پیش آ گیا تو قسم توڑ لے وہ، لیکن کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کا بیان آ رہا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اوسط درجے کا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جیسا تمہارا رہن سہن ہے، جس طرح کا تم خود کھانا کھاتے ہو ایسے دن بھر کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہوگا. أَوْ كِسْوَتُهُمْ، یا ان 10 مسکینوں کو لباس پہنانا ہوگا. او تحریر رقبہ، یا ایک گردن کو آزاد کرانا ہوگا. تو یہ 3 صورتیں ہیں. قسم اگر توڑ دی اس کا کفارہ ادا کرنے کی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جیسے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنانا، یا غلام کو آزاد کرنا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اب ان تینوں صورتوں میں سے کوئی کسی پر بھی عمل نہیں کر سکتا. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی یہ نہ پائے، نہ وہ کھانا کھلا سکتا ہے مسکینوں کو، نہ لباس پہنا سکتا ہے مسکینوں کو، نہ ہی وہ غلام کو آزاد کرا سکتا ہے، تو فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو یہ نہ پائے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے. ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. اِذَا حَلَفْتُمْ، جب تم قسم کھا لو. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. بات پر نہ کھاؤ، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ، اور اگر صحیح قسم کھائی اور توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرو، یہ بھی قسم کی حفاظت میں شامل ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنے احکام بیان فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، اور شراب کے ضمن میں آخری حکم ہے جو بیان ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقینا شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر جوا کھیلنے کے لیے جو استعمال کیا کرتے تھے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے گندگی ہیں. فاجتنبوا، بس ان سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو.
انما یرید الشیطان، یقینا شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فہل انتم منتہون، بس کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے جو فائنل حکم اللہ کی طرف سے آیا۔ نوٹ فرمائیے، ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، شراب اور جوئے میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ پھر دوسرا حکم ہم نے پڑھا تھا سورۃ النساء آیت نمبر 43، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ تدریجاً گریجولی احکامات آئے تھے۔ ان دو آیات میں فائنل اور آخری حکم آ گیا، فجتنبوا، بس ان سے باز آ جاؤ، فہل انتم منتہون، بس تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ الفاظ ہیں جنہوں نے آ کر قطعی طور پر شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دی۔ چار باتوں کی حرمت اس آیت میں آ رہی ہے۔ آیت نمبر 90 میں شراب، جوا، بت اور فال کے تیر، یعنی کہ گوشت کی تقسیم کیا کرتے تھے، کچھ اللہ کے نام کا، کچھ بتوں کے نام کا، تو فال ڈال دیا، تیروں پر کچھ لکھ کر ڈال دیا۔ کوئی عمل کرنا ہے، ارادہ کیا کسی کام کا کروں کہ نہ کروں، تو ایک تیر پہ لکھ کے ڈال دیا کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، ایک پر لکھ کے ڈال دیا کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، جو نکلا اس پر عمل کر لیا۔ یا کبھی جوئے کے لیے بھی یہ تیر استعمال کرتے تھے اور دوسروں کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ ان سب کی نفی فرما دی گئی۔ اب نوٹ فرمائیے کہ جوئے اور شراب کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے یہ شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے، ان سے بچو تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ پھر ان کے نقصانات بیان کیے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا ہو جائے۔ شراب پی کر انسان مست ہو جاتا ہے، اول فول بھی بکتا ہے اور فساد بھی مچاتا ہے۔ جوئے میں کوئی مال ہار گیا، وہ بھی فساد مچاتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو جائے۔ یہ دنیا کا نقصان ہے، یہ مادی نقصان۔ اس سے بڑھ کر روحانی نقصان کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں روک دے۔ فہل انتم منتہون، بس تم باز آتے ہو کہ نہیں؟ اتنا سب کچھ اللہ نے بیان کیا۔ اب ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب حرام تو نہیں، قرآن میں شراب کے لیے حرام کا لفظ تو نہیں آیا۔ تو نوٹ فرمائیے، کسی چیز کی ممانعت کے لیے، پروہیبیشن کے لیے حرام کا لفظ آنا ہی ضروری نہیں۔ نوٹ فرمائیے اس چیز کو۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ النحل آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ فحش اور منکرات سے منع فرماتا ہے۔ اب بے حیائی جائز تو نہیں، بے حیائی منع ہے، حرام ہے، لیکن حرام کا لفظ تو نہیں آ رہا وہاں پر، نہیں کا لفظ آ رہا ہے منع کرنے کی۔ تو اللہ نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر اس مقام پر دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ لفظ حرام موجود نہیں ہے، ذرا وہ غور کریں، شیطان کے گندے اعمال میں سے ہے، بچو ان سے تاکہ کامیابی ملے۔ شیطان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، باز آتے ہو کہ نہیں؟ کیا یہ الفاظ ایمان لانے والوں کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ واقعتاً ان آیات نے آ کے فائنل حکم دے دیا کہ اب یہ بالکل حرام ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی شراب پی لی جس سے انسان مدہوش نہ ہو وہ جائز ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے، اور جس چیز کی کثیر مقدار سے، زیادہ کوانٹٹی سے نشہ آتا ہو، اس کی قلیل یعنی تھوڑی کوانٹٹی بھی حرام ہے، منع ہے۔ تو چاہے کم یا زیادہ حرام، قطعاً حرام ہے، ہر نشہ آور شے حرام ہے۔ یہ جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یقینا شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر، رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے گندگی ہیں، فاجتنبوا، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں روکے اللہ کے ذکر سے اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث میں تفصیل ہے، جب یہ آیت آئی تو ہم نے کہا انتہائی نہ ہم باز آ گئے، جس کے ہاتھ میں جام تھا اس نے وہیں توڑ دیا، جس کے گھر میں اسٹاک تھا اس نے وہیں بہا دیا۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس طرح شراب مدینے کی گلیوں میں بہی ہے گویا کہ بہت تیز بارش اس دن مدینے کی گلیوں میں ہو گئی۔ یہ ہے تبدیلی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی صبح دوپہر شام رات کی شراب الگ تھی، گراس روٹ لیول سے اللہ کے رسول نے تبدیلی برپا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے دلوں کی دنیا کو بدلا، مکے کی زندگی میں ایمان کی محنت، دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو رہی، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو رہا ہے، اور اب حکم آ رہا ہے باز آتے ہو کہ نہیں؟ کہا باز آتے۔ جس طرح ہمارے چین اسموکرز ہوتے ہیں، یہ گویا چین ڈرنکرز تھے، صبح دوپہر شام رات شراب ہی شراب ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا ترک کر دیا انہوں نے۔ یہ ہے ڈیوائن میتھڈالوجی، اللہ کی طرف سے عطا کردہ طریقہ کار کہ دلوں کی دنیا بدلو، ایمان دلوں میں پیدا کرو، آپ سے آپ تبدیلی آ جائے گی۔ ایک کوشش انسانوں نے کی 20ویں صدی کے آغاز میں، امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی کوشش کی گئی کہ قانون کے ذریعے سے شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ چند ہی سالوں میں قوم کھڑی ہو گئی کہ صاحب ہم سے تو نہیں چھوٹتی، اور وہ قانون دوبارہ واپس لے لیا گیا۔ یہ انسانی قانون جو انسانوں کی خواہشات پہ بدل بھی جاتا ہے، تبدیل بھی ہو جاتا ہے، اور ایک الہی قانون ڈیوائن لا جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اصل تبدیلی انسانیت میں اگر آئے گی تو الہی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے، اپنی کتاب پر یقین عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں نجات ہے، اسی سے معاشرے میں بہتری ہو سکتی ہے، اسی سے معاشرے میں ریولوشن آئے گا اور اصلاح ہو سکے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَاحْذَرُوا، اور چوکنے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کے حوالے سے بڑی اہم آیت کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، اس کے بارے میں جو وہ کھا چکے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلی بات اس آیت کے تحت یہ نوٹ فرمائیے، شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں۔ اس سے پہلے مسلمانوں میں سے کچھ لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ لوگوں نے اس شبے کا اظہار کیا کہ ہم جو شراب پی رہے تھے تو بہت بڑا جرم ہو گیا، ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لائے ہو، نیک اعمال کر رہے ہو، تو جو پہلے ہو چکا اس کے بارے میں کوئی حرج نہیں۔ جب تک کسی چیز کا آخری اور حتمی حکم نہیں آیا، اس سے پہلے تک اگر کوئی کام ہو گیا تو اس پر اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں آخری حکم آ جائے، اس کے بعد بھی نافرمانی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تسلی دے دی گئی۔ دوسری بات نوٹ فرمائیے کہ 3 دفعہ کہا گیا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر دوسری مرتبہ تقوی آیا، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے۔ پھر تیسری مرتبہ تقوی، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی۔ تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنا، کہ اللہ میرے کسی قول اور میرے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا ذکر 3 مرتبہ آیا، اور نوٹ فرمائیے کہ ایمان کے 3 لیولز کا، 3 درجات کا ذکر ہے جو اس مقام پر آیا ہے۔ جس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس حدیث کے مطالعے سے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے،
یا ام السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کا بیان ہے، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تھے انسانی شکل میں، اور آ کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال جبریل امین علیہ السلام نے کیا اس حدیث میں کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے ایمان کے متعلق، تو فرمایا کہ ایمان یہ کہ تم مانو اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، آخرت کے دن کو، فرشتوں کو، کتابوں۔ تیسرا سوال کیا کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تو لحاظ رکھو کم از کم کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اسلام یہ پہلا لیول ہے ایمان کے ضمن میں، اقرار کرنا، گواہی دینا توحید اور رسالت کی۔ ایمان ہے دل سے ماننا، اور اسی میں جب اور گہرائی پیدا ہو تو یہ احسان ہے، بندے کے عمل میں حسن پیدا ہو جائے، بندے کے عمل میں عمدگی آ جائے، ہر عمل وہ بہترین طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ تو لحاظ رکھے گا کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تیسرا لیول جو احسان کا، کہ بندہ یقین رکھے گا اس چیز کا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام، ایمان، احسان، یہ تین لیولز ہیں ایمان کے جو حدیث جبرائیل میں بیان ہوئے۔ جتنا ایمان میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اتنا انسان کے عمل میں درستگی اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نوٹ فرمائیے، فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں، فیما طعموا، اس بارے میں جو وہ کھا چکے۔ یہ تو تسلی آگے صحابہ کے لیے۔ اب ان ایمان کے لیولز کا بیان، اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ اسلام کا لیول، اقرار جب کر لیتا ہے بندہ۔ اس موقع پر ایمان کا ذکر الگ ہے، نوٹ فرمائیے، اور عمل کا ذکر الگ ہے، کیونکہ ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد، صرف اقرار کر لینے کے بعد بے عمل بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج بہت سے مسلمان ہیں، اللہ ہم سب کو اور انہیں بھی ہدایت دے، جو اسلام کو مانتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کرتے، بے عملی کا شکار۔ لیکن اگلا لیول فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور وہ ایمان لائے۔ اب دیکھیے عمل کا ذکر نہیں، اب یہ اقرار سے بات تصدیق کی چلی گئی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو ایمان مجمل میں الفاظ آتے ہیں۔ جب دل میں ایمان ہو تو عمل لازماً تبدیل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری و مسلم شریف کی روایت میں، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ یہ دل سے ایمان نکلے گا تو انسان گناہ کرے گا۔ تو جب ایمان کی بات آئی تو عمل کا ذکر نہیں آیا، کیوں؟ جب دل میں ایمان ہو، یعنی حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب والی بات، تو عمل لازماً درست ہوتا ہے انسان کا، اس لیے اس کے بیان کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ آپ سے آپ انڈرسٹوڈ ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اب تیسری مرتبہ تقوی کا ذکر، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا۔ یہ احسان جو حدیث جبرائیل میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ تو لحاظ رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اس قلبی یقین والے ایمان میں، تصدیق والے ایمان میں اور ڈیپتھ اور گہرائی پیدا ہوگی تو انسان کے عمل میں اور حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، ہر عمل بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی گہرائی کے اعتبار سے سب سے ٹاپ کا لیول، کہ عمل اپنی خوبصورتی کی انتہا پر پہنچ جائے۔ یہ لیولز ہیں ایمان کے جو یہاں پر بیان ہوئے۔ اسلام یہاں پر اقرار ہوگا تو عمل کا ذکر الگ ہے، ایمان عمل لازم ہے، اس نے عمل کا ذکر نہیں آیا، اور احسان خوبصورتی عمل میں پیدا ہو جائے اس کا ذکر تیسرے لیول پر فرمایا۔ اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی۔ تو یہ احسان بہت جامع
بڑی گہری اصطلاح ہے جس کی وضاحت ہمیں حدیث جبرائیل میں ملتی ہے۔ اور مزید نوٹ فرمائیے، ہر لیول پر آگے بڑھنے کے لیے، اعمال میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں ڈیپتھ پیدا کرنے کے لیے جو شے درکار ہے وہ ہے تقویٰ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہمیں یہ تقویٰ عطا فرمائے، حقیقی ایمان دل کی گہرائیوں میں عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین سے بہترین طریقے پر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ ضرور تمہاری آزمائش فرمائے گا کسی قدر اس شکار سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہیں، لیعلم اللہ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے، من یخافہ بالغیب، کون اس سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتا ہے، فمن اعتدی بعد ذلک، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ شکار کی ممانعت کا ذکر آ رہا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ عربوں کی معاش کا ایک اہم عنصر شکار بھی تھا، شکار کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے جانور مل جایا کرتے تھے، اپنے استعمال میں لاتے تھے ان کو۔ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب اہل ایمان حالت احرام میں ہوں تو شکار کی ان کے لیے ممانعت ہے۔ اس صورت کے آغاز میں ذکر آیا تھا، وہاں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ خشکی کا شکار منع ہے، دریا کا، سمندر کا شکار حلال ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری آزمائش فرمائے گا اس شکار سے کہ جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچتے ہیں۔ یہ معاملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے تھے، حالت احرام میں تھے، اب جانور گزر رہے سامنے سے لیکن پابندی بہرحال برقرار تھی۔ ہاں، اس حالت میں خشکی کا جانور تو منع ہے، لیکن وہ جانور جو نقصان پہنچانے والے ہوں، تکلیف پہنچانے والے ہوں، موذی جانور جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو مارا جا سکتا ہے تکلیف سے بچنے کے لیے۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ کوا اور چیل، بچھو اور چوہا اور کتا، یہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں انسان کو، تو ان کو مارنے کی اجازت ہے، ادروائز حالت احرام میں خشکی کا شکار منع کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت مارو شکار کو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں سے اس کو جان بوجھ کے مارے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو جیسا جانور مارا ویسا ہی کفارہ ہوگا مویشیوں میں سے، جس سائز کا جانور، بکری ماری تو بکری ہی کفارے کے طور پر اس کو دینی ہوگی۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا تم میں سے 2 معتبر افراد فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ ہے کفارہ۔ ہدی بالغ الکعبہ، یہ قربانی ہوگی کعبے تک پہنچائے جانے والی، وہاں جا کے اس کو ذبح کیا جائے گا۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ ہے کھانا چند محتاجوں کا۔ اس کی تشریح بیان کی گئی ہے مفسرین کے ہاں کہ وہ جو جانور جو کہ پیش کرنا ہے فدیے کے طور پر، کفارے کے طور پر، اس جانور کی مالیت کا اندازہ لگا کر وہ رقم محتاجوں میں کھانے کے طور پر تقسیم ہوگی۔ او عدل ذلک الصیام، یا اس کا بدلہ ہے روزہ رکھنا۔ اس کی تشریح مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اس جانور کی مالیت دیکھی جائے گی، اس مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ صدقہ فطر کے برابر کتنے حصے بنیں گے، اور اس کے اعتبار سے روزے رکھنے ہوں گے اگر کسی کے پاس مال موجود نہیں۔ جیسے ہم جانتے کہ ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، تو اس جانور کی جتنی قیمت بنے گی دیکھا جائے گا کتنے صدقہ فطر کے حصے اس میں بن سکتے ہیں، اتنے روزے فدیے کے طور پر رکھنے ہوں گے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف فرما دیا جو پہلے ہو چکا۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر یہ کرے گا، فینتقم اللہ من، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا۔ یہاں وضاحت ہو گئی کہ حالت احرام میں جس جانور کا شکار منع ہے وہ خشکی کا جانور ہے، سمندر یا دریا کا جانور، اس کا شکار کرنا جائز ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دریا کا شکار اور اس کا کھانا۔ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے۔ مزید نوٹ فرمائی کہ آج کے دور میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے سی فوڈ کا، اور اتنا بڑا ذخیرہ اللہ کی نعمتوں کا انسانوں کو میسر آ سکا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا ہے۔ بیت الحرام، حرام گھر سے مراد یہ ہے کہ اس کا تقدس برقرار رکھنا ہمارے لیے لازم ہے اور اس کی بے حرمتی کرنا حرام ہے۔ دین میں حرام کا لفظ دو اعتبارات سے استعمال ہوتا ہے۔ بیت الحرام محترم گھر، اس گھر کا تقدس پامال کرنا حرام ہے، اور جب کہا جائے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو یہ پروہیبیشن کے معنی میں ہے کہ شراب کی ممانعت کی گئی ہے، جوئے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہاں تقدس کے معنی میں ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبے کو احترام والا گھر بنایا ہے۔ قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ۔ پہلے بیان ہوا کہ خشکی کے جانور شکار مت کرو حالت احرام میں۔ حالت احرام میں بندہ کعبے کی طرف جاتا ہے تو پہلے جانوروں کے حوالے سے ذکر آیا کہ حرم کی حدود میں تو جانوروں کو بھی امن مل جاتا ہے۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے بھی امن کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی اپنے دشمنوں کو لوگ ہاتھ نہیں لگاتے تھے حرم کی حدود میں، اپنے والد کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے حرم کی حدود میں۔ مزید فرمائیں قیاما للناس، یہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک یہ کعبہ زمین پر ہے کامل طور پر زمین پر تباہی نہیں آ سکتی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے یہ کعبہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر تباہی زمین پر ہوگی۔ تو یہ لوگوں کے لیے امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ قیاما للناس، لوگوں کی بقا کا ذریعہ۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اللہ نے حرام فرمایا حرمت والے مہینوں کو اور ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کو، والقلائد اور قربانی کے وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 2 میں آ چکا ہے۔ تو محترم مہینوں کی حرمت برقرار رکھنا ضروری، اور ہدی کے جانور اور قلائد یعنی وہ قربانی کے جانور کے جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے، ان کا تقدس برقرار رکھنا لازم ہے۔ ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں بندے کے سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے۔ اس سے جنت کا بیان بھی قرآن میں دیا ہے، جہنم کا بیان بھی قرآن میں دیا ہے۔ بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہے جیسا کہ حدیث میں آیا، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو، یہ ہے صحیح طرز عمل۔ فرمایا کہ اعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، باقی پھر لوگوں کو خود جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن۔ واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی اچھی لگے۔ یہ ہے اصولی بات جو دین نے بیان فرمائی۔ اللہ کے احکامات کے مان لینے میں ہی خیر ہے۔ ناپاک، حرام کتنا ہی خوشنما لگ رہا ہو، نافرمانی کے کام کتنے ہی اچھے لگ رہے ہوں، وہ کبھی بھی پاک کے برابر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے روش کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو ناپاک ہے، جو حرام ہے، وہ سراسر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، اور جو پاک ہے، حلال ہے، اللہ کی فرما برداری پر مبنی ہے، وہ سراسر اللہ رب العزت کی رحمت کو دعوت دینے والا ہے۔ فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے برابر نہیں ناپاک اور پاک۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت اچھی ہی لگے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، تو اے عقل والوں
اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت پوچھو ان چیزوں کے متعلق جو تمہارے لیے اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچائیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو گے، حِینَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، پھر تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے اس سے درگزر فرمایا، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، حلم والا ہے، نظر انداز فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، پوچھ گچھ نہیں فرماتا، پکڑتا نہیں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ چنانچہ جب وہ آیت نازل ہوئی قرآن حکیم کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے ذمے اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب جامع ترمذی میں تفصیل ہے، ایک صاحب نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ 2 مرتبہ تک خاموش رہے، تیسری مرتبہ آپ نے سرزنش فرمائی، کہا میں کہہ دیتا ہاں تو ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ حدیث مسلم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پچھلی قومیں کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئی۔ تو بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ ہاں وہ سوالات درست ہوتے ہیں جن کا تعلق عمل سے ہو، ایمان سے ہو، نجات سے ہو، لیکن وہ سوالات جن کا کوئی عملی پہلو نہ ہو، وہ سوال برائے سوال ہوں، عملی زندگی سے نجات سے کوئی تعلق نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اس کے متعلق ان سے پہلے قوم نے سوال کیا تھا۔ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے، جب وہ گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، سورۃ البقرہ میں تفصیل آ چکی ہے، تو طرح طرح کے سوالات انہوں نے کر دیے اور فرار اختیار کرنا چاہا تھا اللہ کی اطاعت سے۔ قد سألها قوم من قبلکم، اس کے متعلق تم سے پہلے قوم نے سوال کیا، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد مشرکین کے کچھ اوہام کا اور بے حقیقت باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اللہ نے نہیں بنایا نہ کوئی بحیرہ اور نہ کوئی سائبہ اور نہ کوئی وصیلہ اور نہ ہی کوئی حام۔ یہ اصل میں مختلف قسم کے جانوروں کے حوالے سے انہوں نے مشرکانہ عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بحیرہ سے مراد وہ جانور کہ جس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ان جانوروں کا دودھ بتوں کی نظر ہے، نہ ہم استعمال کریں گے نہ کوئی اور استعمال کرے گا۔ سائبہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے، خود استعمال نہیں کرتے تھے۔ وسیلہ اس اونٹنی کو کہا کرتے تھے کہ جس کے ہاں مادہ بچے پیدا ہو جائیں تو پھر اس کو بھی بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ اور حام اس اونٹ کو کہا کرتے تھے کہ جس کے ہاں بہت سارے بچے پیدا ہو جائیں تو اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور بتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی مشرکانہ رسومات انہوں نے اختیار کی تھیں، غلط عقائد انہوں نے اختیار کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی۔ اس میں یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، حلال حرام کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، یا اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں از خود حلال حرام کے فیصلے کر لے تو یہ گویا اللہ کی اتھارٹی کو انکار کرنے کے مترادف ہے، اور اس بات کے مترادف ہے کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے جئیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی نفی فرمائی اور ہمیں بھی متنبہ فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی کے مطابق عمل کرو۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ منسوب کرتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وإلی الرسول، اور اللہ کے رسول کی طرف،
قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ ہر دور میں شرک کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے یہی بات لوگوں نے پیش کی، دلیل تو کوئی ہوتی نہیں، بھئی باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا کریں گے۔ یہی آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ہے۔ بھائی قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، نکاح کے موقع پر یہ تعلیمات ہیں، میت کے موقع پر یہ ہدایات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے۔ تو یہ وہ روش ہے جو حق کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ میں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، یہ جو فرمائے کہ چاہے وہ نہ علم رکھتے ہو نہ ہدایت یافتہ ہوں تب بھی ان کی پیروی کرو گے، یہ تو ہے غلط۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، ہمارے اسلاف، اولیاء اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے، ان کی اگر پیروی کی جائے تو یہ بالکل قرآن و سنت کی پیروی کے مترادف ہوگی۔ لیکن باپ دادا کی ایسی پیروی کہ جو قرآن و سنت کے خلاف جا رہی ہو، اس کی نفی یہاں پر کر دی گئی ہے، اس سے منع کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہوگے تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کو دوسروں تک حق بات تو پہنچانی چاہیے۔ اگر دوسرے لوگ قبول نہیں کر رہے تو وہ اپنے جواب دہ خود ہوں گے۔ انسان پر اولاً اصل ذمہ داری اس کی اپنی ذات کی ہے۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ اس آیت سے ہمارے اس دور میں بھی بعض لوگوں نے غلط مفہوم اخذ کر لیا ہے کہ صاحب آپ خود نیک بن جائیے، باقی لوگ جو ہے وہ اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، معاذ اللہ۔ یہی غلط فہمی ہو گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، کہ لوگوں نے سمجھا کہ ہماری اپنی ذاتی نیکی کافی ہے، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں تم اس آیت کا غلط مفہوم سمجھ رہے ہو، بات ایسی نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا لازمی ہے، برائی سے منع کرنا لازمی ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو انہوں نے نفی فرمائی لوگوں کی غلط فہمی کی اور کہا کہ نہیں، دوسروں تک بھی دین کی دعوت پہنچانی ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا، حق کی طرف نہیں آتا تو اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی۔ تو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہم پر اپنی ذمہ داری اولاً ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہم پر ذمہ داریاں ہیں جس کا آغاز ہمارے گھر سے ہوتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 قرآن نے کہا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے گھر سے ذمہ داری شروع ہوگی، دین کو دوسروں تک پہنچانا، نیکی کی دعوت کو عام کرنا، بدی سے روکنے کی کوشش کرنا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ تمام انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہماری ذمہ داری بیان کی گئی، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو لوگ یہ فریضہ ادا نہیں کرتے، برائی سے روکنے کا کام نہیں کرتے، وہ پھر اللہ کے عذاب سے بچائے نہیں جاتے۔ بچائے صرف وہی لوگ جاتے ہیں جو خود بھی بدی سے بچنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی روکنے والے ہوں۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، یعنی اصلاً اولاً، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں آخرت کے محاسبے کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود نیک بننے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بدی سے بچنے اور دوسروں کو بھی روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔